درود پڑھیں گے گھر سے نکلنے سے پہلے اور اپنے گھر کے اندر درود کی محفل ہم ہر حالت میں سجائیں گے تو میرا وجدان کہتا ہے اگر یہ ہماری زندگی کا عادت بن گیا تو گھروں سے بلا آفت ناگہانی پریشانی تکلیفیں یہ اس کا آٹو موڈ ہے آٹومیٹک آپ کے گھروں سے دفع ہو جائے گی اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں کا نزول ہوگا اور رزق کے لیے جو ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں بیماری سے شفا کے لیے جو ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ڈاکٹر کیا جا رہے ہیں فلاں جا رہے ہیں یقین مانیے زندگی کی ہر پریشانی کی آسانی کا طریقہ کار وہ ہے کہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے تو میں تو صرف آج اس مقدس دن یہی چاہتا ہوں کہ سب لوگ یہاں سے یہ عہد کر کے چلیں لوگوں کو شاید سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے کیا بدلاؤ ہوگا ارے بھائی پڑھ دیا تو کیا تبدیلی ہوگی میں آپ کو مطلب سائنس اگر بتاؤں تو سائنس صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ اللہ کہتے ہیں اللہ ہو کہتے ہیں تو یقین مانیے جو ہمارے دائرہ ہے نا یہ جس کی جگہ پہ آواز جا رہی ہے اس دائرے کا ریڈیشن بدل جاتا ہے جیسا ٹاور کہیں لگتا ہے نا تو آپ کو اس بات کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ٹاور لگ گیا اور نیٹ ورک بہت زیادہ آیا اور 5G آ رہا ہے 4G آ رہا ہے اور اس سے کام کر رہا ہے اور ہمارا نیٹ کام کر رہا ہے یقین مانیے سب سے زبردست ریڈیشن جو ہے وہ اس سے ہے کہ جو آپ الفاظ جب اللہ کے وہ کلام جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جب اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کے تمام ناموں کو اپنے نام سے کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا باسطو یا منعمو یا کوئی بھی نام اللہ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے ارد گرد کا ریڈیشن بدل جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے گھروں میں مذکورہ کچن میں جائیں اور کھانا پکائیں تو اپنے سر کو ڈھک لیں اور درود کا ورد کرتی رہیں اور کھانے کو پکاتی رہیں تو اس پہ برکت بھی ہوگی اور اللہ رب العزت اس کے ذائقے کو بھی بدلے گا اور جب وہ لوگ کھائیں گے تو ان کے اندر کا حال بھی بدلے گا اور اس کھانے کی برکت سے ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی ہم یعنی کہ بہت تفصیلی اگر بتاتے تو یہ بتاتے کہ شبلی میاں صاحب ٹائم ہے کہ 5-7 منٹ بول دیں ٹھیک ہے تو ہاں اب کیونکہ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو تھوڑا سا بتانا ضروری ہے آپ ایسے سمجھیں جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ایک ریڈیشن ہوتا ہے اور اس ریڈیشن کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھی گفتگو کرتے ہیں تو اس کا ریڈیشن ہوتا ہے اور جب کوئی بری گفتگو کرتے ہیں تو اس کا بھی ریڈیشن ہوتا ہے اور اس سے ایک بدلاؤ ہوتا ہے اور بدلاؤ کا حال یہ ہوتا ہے کہ بدلاؤ ایک جاپنیز سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم کچھ کہتے ہیں تو اگر کوئی پانی ہم سامنے رکھ دیں اب آپ ریسرچ سمجھ لیجیے ایک پانی اگر سامنے رکھ دیں اور ہم کوئی بات اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں اچھی ہے یا بری ہے وہ کہتا ہے جب دو لوگوں کے بیچ میں گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں اگر پانی رکھ دیا جائے تو گفتگو کے انداز سے اس پانی کی تاثیر میں بدلاؤ ہوتا ہے میں بہت شارٹ میں 3-5 منٹ میں ختم کر دوں گا اس گفتگو کے انداز سے اس پانی کی تاثیر میں بدلاؤ ہوتا ہے یعنی کہ گفتگو اچھی ہے تو پانی کے کرسٹل پیور ہوتے ہیں اس پانی کو پیا جاتا ہے تو پانی فائدہ کرتا ہے اور گفتگو میں اگر کوئی ناپاکی ہے کسی قسم کے فکر کے اندر سوچ کے اندر گندگی ہے تو وہ پانی امپیور ہوتا ہے حتیٰ یہ کہ اگر سوچ میں ناپاکی ہے اور زبان سے آپ صحیح ادا کر رہے ہیں تو اس پانی کی تاثیر میں بدلاؤ ہوتا ہے اور وہ آپ کو پانی جب آپ پیتے ہیں تو نقصان کرتا ہے اور جب وہ پانی آپ پیتے ہیں نقصان کرتا ہے تو وہ اندر کا جو پانی ہے 67% 70% پانی اندر ہے تو سب سے جو باہر اس کی تاثیر میں بدلاؤ ہوتا ہے تو جب آپ کوئی الفاظ باہر اس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ باہر تو بعد میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے پہلے اس کا اثر اندر ہوتا ہے اور صوفیہ کے لیے جب زندگی اپنی تقوی سے پرہیزگاری سے دیانتداری سے ایمانداری سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے جب زندگی گزاری حال یہ ہوا کہ ان کے اندر کا پانی ہر لمحے بدلتا رہا وہ پانی قلب پہ چوٹ کرتا رہا اور اس پانی کی ایک کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ پانی نور میں تبدیل ہو گیا اور حال یہ ہو گیا
کہ ایک وقت یہ آیا جس طرف انہیں نے اپنی توجہ کر دی، جس طرف انہیں نے دیکھ لیا، مردے کی طرف دیکھ لیا تو مردوں میں زندگی آ گئی۔ تو میرے دوستو، باہر کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفیہ کا طریقہ کار یہ رہا کہ انہیں نے اندر کو بدلا، اور اندر کو ایسے نہیں بدلا جائے گا کہ ہم اپنی زبان و گفتار و فکر کے اندر ناپاکی رکھے ہوئے ہیں اور زبان سے اچھا بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں ایکشنز میں، ڈیڈز میں، فکر میں پاکیزگی لانی ہوگی، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستور کے مطابق گزارنا ہوگا۔ ہماری یہ نہیں کہ ہم صرف مسجد کے اندر مسلمان نظر آئیں، ہر جگہ پہ ہمیں کیا نام ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ آخری بات یہی ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ جس طریقے سے رکھے ہوئے پانی کی تاثیر باہر بدلتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے کلمات کو پڑھتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو آپ کا پانی اندر ہر بار، جب آپ نے ایک بار پڑھا تو یہ پانی بدلا، 2 بار پڑھا تو بدلا، 3 بار پڑھا بدلا، آپ نے کثرت شروع کر دی درود شریف پڑھنے کے لیے، پانی آپ کے قلب پہ زور کرتا رہا، اور جو اس کی سیاہی ہے، جو قلب پہ ہماری برائیوں کی وجہ سے، جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے، جو ہماری گناہ کی وجہ سے جو یہ سیاہ ہو گیا ہے، اس سیاہی کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر الہی، ذکر اللہ کا ذکر بڑھا دیجیے۔ جب اللہ کا ذکر بڑھے گا تو یہ پانی پیور ہوگا، اور یہ پانی جب قلب پہ چوٹ کرے گا تو اس کی سیاہی مٹے گی، جب سیاہی مٹے گی تو اس میں نور پیدا ہوگا، اور جب وہ نور پیدا ہوگا تو وہ آپ کو حلال و حرام میں امتیاز کرنے کے لیے آمادہ کرے گا، وہ برائی سے روکے گا، وہ نیکی کی طرف آمادہ کرے گا۔ پھر آپ کو یہ فرق نظر آئے گا کہ کلام ربی کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اللہ کے درود کے فائدے کیا ہیں۔ ابھی کیا ہے، کیونکہ قلب سیاہ ہے، برائی کی طرف بے پناہ ہم آمادہ ہو چکے ہیں، غلطیوں کو جو ہے یا برائیوں کو ہم حلال و حرام میں ہم امتیاز نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ہم جب کوئی بیان یہاں سے کرتے ہیں، ہم کوئی بات کہتے ہیں، کوئی ہدایت کا پیغام دیتے ہیں، تو وہ پیغام اثر نہیں کرتا۔ اس لیے کیوں اثر نہیں کرتا؟ اس لیے اثر نہیں کرتا کہ ہمارا قلب سیاہ ہے، اور یہ اثر کب کرے گا؟ جب ہم خود بدلاؤ لائیں گے۔ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے، اس تقریب میں شامل ہونے کا مقصد یہ ہے، سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس متبرک تقریب میں شامل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے صبح و شام میں تبدیلی لانے کا پہلا طریقہ کار یہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ 1500واں مولید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کو بہترین طریقے سے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا پہلا ٹول اور پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم سب درود کی کثرت کریں، اور اپنے گھروں میں درود کی محفل منعقد کریں، اور سچے دل سے، صرف دل سے، اللہ کی عزت کی قسم صرف درود پڑھیں گے۔ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لگے گا کہ ہماری طبیعت میں اطمینان آ رہا ہے، ہمارے گھر میں سکون کی ہوا چل گئی ہے، ہم تمام ان آفت و ناگہانی پریشانی کے لیے جو ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، یہ آٹومیٹک سال ہونے لگی ہے۔ رزق کی سمسیا، بیماری کی سمسیا، بلا کی سمسیا، آفت کی سمسیا، تمام موذی مرض سے نجات پا جائیں گے۔ تو میرا آج اس مقدس دن آپ حضور اپنے جد حضرت ابو اشرف جہانگیر سمنانی کے عرس کے مبارک موقع پہ آپ سب کو، اور صرف ایک ہی ہدایت ہے، ایک لیسن لے کے جائیے کہ آج کے بعد سے کم سے کم 12 ربیع الشریف کے پورے مہینے میں اپنے گھر میں درود کی محفل کو منعقد کریں گے، اور روز کم سے کم کتنا ٹائم لگتا ہے، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، 20-25 منٹ جو ہے اپنے گھر کو سب کو بیٹھال کے درود کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ آپ یہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے چاہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیض ہوگا، اور تمام بزرگان وہ فیض ہوگا، اور یہی خراج عقیدت آپ اگر پیش کریں گے روز، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ ہماری صبح و شام بدل جائے گی۔ باپ کو دعوانا الحمد للہ۔